بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ عبسہ تجوید قرات کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹے کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حرف اخفاء 15 ہے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اس کے بعد یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد متصل ہوگا۔ ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، حرف قلقلہ 5 ہے: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ وما یدریک یا مدہ ہے، یا سکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ لعلہ یزکا، لعلہ لا مشدد ہے، اسے جمع کے ساتھ پڑھیں گے۔ لعلہ یزکا، او یذکر، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، او یذکر یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اخفاء ہو رہا ہے۔ فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی، اما میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اما من استغنی، غین ساکن ہے اور یہ غین حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اسے پور پڑھا جائے گا۔ فأنت له تصدى، فأنت اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فأنت له تصدى، صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پور پڑھیں گے۔ اور دال حرف قلقلہ میں سے ہے، دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، حرف قلقلہ 5 ہے: قاف، طا، با اور دال۔ یہاں پر دال مشدد بھی ہے، اسے جمع کے ساتھ پڑھیں گے۔ وما علیک الا یزکا، وما علیک یالین ہے، یا سکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یالین ہوگا۔ اللہ لا مشدد ہے، اسے جمع کے ساتھ پڑھیں گے۔ زا مشدد ہے اور کاف بھی مشدد ہے، ان دونوں کو جمع کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وَأَمَّا میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ مَن جَاءَكَ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ مَن جَاءَكَ یہاں پر مد متصل حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد متصل ہوگا۔ یسعیٰ وَهُوَ یخشیٰ، فَأَنْتَ اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، ایک مرتبہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔